نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى في القرآن المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے حج کے 5 ایام اور عمرہ سے متعلق بلبل باغ مدینہ سے سماعت فرمایا. میں کچھ حج کے اسرار و رموز آپ کو بتاؤں اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کے متعلق کچھ آداب آپ کے گوش گزار کروں. پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حج کا معنی کیا ہوتا ہے اور حج کسے کہتے ہیں؟ لفظ حج اس کے معنی ہوتا ہے ارادے کے، قصد کے. یہ لغوی معنی ہے اور اصطلاح شریعت میں احرام پہن کر مخصوص اوقات میں اللہ کے گھر کا طواف اور عرفات کے وقوف کو حج کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفر حج کے لیے کیوں جا رہے ہیں اور جاتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ آج ہم بہت سارے حجاج کرام کو دیکھتے ہیں کہ سفر حج سے واپسی کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی نظر آنی چاہیے، جو انقلاب نظر آنا چاہیے، وہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. ایک دور تھا کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو اور کوئی درمیان کے اندر صاحب تشریف نہ آئیں تو یہ کہا جاتا تھا یہ حاجی صاحب ہیں، اب جو یہ کہتے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ایک حاجی کی بات کو وہ اہمیت دی جاتی تھی کہ ہر کوئی اس کی بات کو قبول کر لیتا اور اس کے فیصلے کو منظور کر لیتا. آج سچویشن یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے جو عادتیں ہوتی ہیں، حج سے پلٹنے کے بعد ان عادتوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ جانے کے پہلے جو عادتیں تھیں کچھ دنوں تک ان عادتوں سے بندہ پرہیز کرتا ہے اور پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ایک پوری لسٹ تیار ہو جاتی ہے، وہاں سے یہ شاپنگ کرنا ہے، وہاں سے یہ خریدنا ہے اور بہت سارے پلان پہلے سے بن جاتے ہیں. تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مقدس سفر کے لیے آپ جا رہے ہو، جو مقدس سفر نہ خریدی کے لیے ہے، نہ تفریح کے لیے ہے، نہ قیمتی اشیاء کے خرید و فروخت کے لیے ہے اور نہیں اور کسی کام کے لیے ہے، بلکہ نیت ہماری جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمائی وہی نیت ہونی چاہیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے. اور ایک مقام پر رب قدیر نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو کمپلیٹ کرو اللہ کے لیے. آج سچویشن یہ ہے، میں بہت آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ حج کے ارکان سیکھنے کے لیے تشریف لائے
اور 11 بجے سے لے کر اس وقت تک دل جمعی کے ساتھ آپ نے بہت سارے مسائل سیکھے. ہمارے بہت سارے حجاج کرام ان کو مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، سیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے بس دعوتیں کھاؤ اور اس کے بعد پیکنگ کرو اور ہار پہنو اور سیدھا حج کے لیے نکل جاؤ. تلبیہ بھی یاد نہیں کرتے، ارکان بھی نہیں صحیح طور پر معلوم ہوتا. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سفر حج کو جانے والے بندے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اگر مسائل صحیح طور پر نہیں آتے اور نہیں سیکھے تو حج کا سفر نہیں ہوتا بلکہ وہ صفر بن جایا کرتا ہے. تو پہلی نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اللہ والے حج کے لیے جاتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی آپ جانتے ہیں؟ میری بہنیں بھی موجود ہیں. خواتین میں کتنے اونچے مقام پر اللہ کی بندیاں فائز تھی، اور اللہ کے برگزیدہ بندے مردوں میں ایسے تھے کہ وہ سفر حج کے لیے جاتے تھے تو ان کی سچویشن کیا ہوتی. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جب سفر حج کے لیے گھر سے نکلے تو آپ ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت پڑھتے، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہوئے، اور 14 سال میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کو آپ دیکھ رہے تھے، کہاں ہے خانہ کعبہ؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے کریم میں ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے شکرانہ ادا کرتے ہوئے تیرے گھر کی طرف حاضر ہوا، مجھے کعبہ دکھائی نہیں دیتا. غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم تجھ سے بھی زیادہ میری ایک عبادت گزار بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے اور جس کے استقبال کے لیے کعبہ خود گیا ہوا ہے. یہ اللہ والیاں تھیں، ہر قدم پر 2 رکعت. لیکن آج ہمارا حال ہر قدم پر تو اپنی جگہ پر ہے. بہت سارے ساتھی تو فرض نماز چھوڑتے ہوئے بھی حج کے لیے یار کیا کریں، یہ ہوا وہ ہوا. خبردار خبردار خبردار، نمازوں کو قضا قطعی طور پر نہ کریں، قطعی طور پر نہ کریں. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، جب نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کریں. تو پہلی چیز اخلاص، پیورٹی، خالص اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اور اس سے بہترین چانس اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی بھر کے سارے گناہ اگر 5 دن کی تکلیف سے بھول جاتے ہوں تو یہ سودا خسارے کا نہیں، بہت فائدے کا سودا ہے، بہت فائدے کا سودا ہے. سارے گناہ کو اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جب حج کے لیے نکلتے تھے تو وہ احرام جب پہنتے تھے نا، 2 چادریں جب پہنتے تھے تو ان کی سوچ کیا ہوتی تھی. ہمیں تو یہ سوچ نہیں، ارے لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، نہا کر کے نکلے بس فٹافٹ پہنے اور بس چل دیے. لیکن اللہ والوں کا یہ حال نہیں ہوتا تھا، ان کی سچویشن جدا ہوتی تھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک صاحب جب حج کر کے تشریف لائے تو ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حج ادا کر لیا؟ کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے احرام کی چادر جب پہنی تھی تو آپ نے کیا نیت کی تھی؟ تو وہ چپ رہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں شاید تم نے احرام کا حق ادا نہیں کیا. وہ چونک گئے، عرض کرتے ہیں حضور احرام کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب احرام کی چادر تم پہن رہے تھے اور اپنے پسند کا لباس جب تم جسم سے اتار رہے تھے تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ جس طرح تیرے محبوب کا پسندیدہ لباس میں پہن رہا ہوں میری زندگی تیرے محبوب کے پسند کے کاموں میں ہی گزرا کرے. آج جس طرح میں نے اپنی پسند کا لباس اتار دیا اسی طریقے سے آج کے بعد میں اپنی پسند کے کوئی کام نہ کروں، جو بھی کام کروں تیرے محبوب کے پسند کے کام کروں. کیا یہ نیت تم نے کی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں تم نے احرام کا حق ادا نہیں کیا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سفر کے لیے جہاز پر یا سامان سفر جو سواری تھی اس پر سوار ہوئے تو کیا تم نے سوچا تھا
وہ عرض کرنے لگا حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا سوچنا چاہیے؟ میرے ذہن میں تو کوئی ایسا تصور نہیں تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ تصور کرنا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری سفر ہے، اور جس طریقے سے مرنے کے بعد قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور مولا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، ایسے ہی آج اللہ کی پکار پر لبیک کی صدا کہتے ہوئے تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ اس سفر کو اپنی زندگی کا آخری سفر تصور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا تم نے یہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو ارشاد فرماتے تم نے سفر کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بزرگ فرماتے جب تم نے طواف کعبہ کیا تو کیا تصور تھا تمہارے ذہن میں؟ وہ عرض کرتا ہے حضور کوئی ایسا خاص تصور میرے ذہن میں نہیں تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا طواف کعبہ کرتے وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ آج جن پیروں پر چل کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، جس خدا نے تمہیں اپنے گھر کے طواف کا موقع عطا فرمایا، اب ان قدموں کے بل پر کبھی کبھی تم گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ ان پیروں پر چل کر ہمیشہ نیکیوں کے راستے پر جاؤ گے؟ کیا یہ خیال آیا تھا؟ کہا نہیں۔ ارشاد فرماتے تم نے طواف کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر وہ بزرگ فرماتے تم نے صفا مروہ کی سعی کی؟ کہا ہاں۔ کیا تصور تھا تمہارے ذہن میں؟ کہا حضور بس ایسے ہی صفا مروہ کی میں نے صحیح کر لی۔ کہا کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ دوڑ میں تکلیف ہوتی ہے، پل صراط میں بھی چلنے میں تکلیف ہوگی؟ کیا یہ تصور تم نے کیا تھا یہ بھی لمبا سفر ہے، پل صراط کا سفر بھی لمبا ہوگا؟ آج تم یہ سفر کر رہے ہو، اللہ اس سفر کے صدقے میں پل صراط کا سفر آسان فرما دے۔ کہا نہیں۔ کہا تم نے صفا مروہ کی سعی کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہاں آج یہ تصور ہے، کہاں آج یہ خیالات ہیں؟ آج تو بندہ جاتا ہے آتا ہے، شاپنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ ایئرپورٹ پر دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری ہماری بہنیں خاص طور پر جب رمی کا وقت آتا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیر میں ہمت نہیں، ہم وکیل بنا دیتے ہیں، اور وہی عورتیں جب حج کمپلیٹ کر کے مکہ آ جاتی ہیں تو پھر بازاروں میں گھومتے ہوئے ان کا پیر درد نہیں دیتا، پھر خوب جی بھر کر کے شاپنگ کرتی ہیں۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ساری چیزیں دنیا میں ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ کا طواف، اس کے گھر کا طواف اور یہ سارے ارکان کی ادائیگی تمہیں ان مقدس مقامات کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے ایک اور بات عرض کروں گا کہ بہت ساری ہماری بہنیں حج سے پہلے بہت جوش و جذبے میں ہوتی ہیں، ہم چینج ہو جائیں گی، ہم ایسے کریں گے ویسا کریں گے، اور پھر وہاں سے حج کے بعد وہاں سے اچھے برقعے خرید کے لے کر کے آتی ہیں، چند دنوں تک پہنتی اور پھر اس کے بعد سب چھٹی۔ بلکہ بعض مہنگے ٹور والوں کے یہاں جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں جو اپنے ملکوں میں تو حجاب کی پابند ہوتی ہے اور برقعے کی پابند ہوتی ہیں، وہ وہاں جانے کے بعد ٹور والے کے ساتھ ہوتی ہیں تو سب اتار دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہاں تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ یاد رکھو ایک نیکی کا ثواب جس طریقے سے حرم میں 1,00,000 ہے، ایسے ہی ایک گناہ کا گناہ بھی 1,00,000 وہاں پر دیا جاتا ہے۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا بدل کر کے آؤ، تبدیل ہو کر کے آؤ، چینج کرو اپنی لائف کو۔ وہ خواتین ہی تھی جن کے بطن سے مجاہدین جنم لیتے تھے، وہ خواتین ہی تھی جن کے بطن سے اللہ کے ولی جنم لیتے تھے، وہ خواتین ہی تھی جن کے بطن سے اللہ رب العزت کے مقرب بندے جنم لیتے تھے اور پرچم اسلام کو پوری دنیا میں بلند کرتے تھے۔ میری بہنوں ذرا سوچو یہ مقدس ساعتیں اللہ کہاں سے عطا فرماتا؟ بس صرف سفر حج کو جانے سے پہلے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر
نہ شوہر ہو، نہ بیوی ہو، نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، تنہائی میں صرف مصلی پر بیٹھو اور بیٹھ کر کے صرف اتنا سوچو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ کیا ہم جیسے گنہگار اس لائق ہیں کہ اللہ کے مہمان بن سکیں؟ صرف یہ سوچو. ہمیں آج کوئی گالی دے دے ہم اسے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلاتے. ہمیں کوئی اذیت دے دے ہم اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ہمیں کوئی پریشان کر دے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن اس کریم کی عظمتوں پر قربان، نماز چھوٹی، اس کی نافرمانی صبح سے لے کر شام تک کرنے کے باوجود وہ کریم اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اپنا مہمان بنا لیتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے گھر کا دیدار کراتا ہے. اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج لبیک کہنے کے باوجود ہمارے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ احرام پہن لیتے ہیں اور پہن لینے کے بعد عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن زبان پر لبیک جاری نہیں ہوتا. لوگوں نے کہا حضور، غالباً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ تلبیہ تو شروع کرتے ہیں، آپ نے احرام عمرے کی نیت کر لی، تلبیہ تو شروع کریں. روتے ہیں اور روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اگر لبیک پڑھ لیا اور تلبیہ میں نے شروع کیا اور کہیں میرے رب کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ تیری حاضری قبول نہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس لیے ڈر رہا ہوں. یہ اللہ والے تھے، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کو حج کی سعادت سے پہلے یہ تصورات ان کو پریشان کیے رہتے تھے. آج ہمارا حال تو کیا ہے؟ بالکل عجیب سچویشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حج کرنے کے بعد لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں جو انقلاب نظر آنا چاہیے وہ انقلاب نظر، وہی آنے کے بعد بہنیں سیریل دیکھ رہی ہیں، وہی وہاں سے واپسی کے بعد مرد سیریل دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی انقلاب نہیں، کوئی چینجز نہیں. ارے جن آنکھوں سے خدا کا گھر دیکھے ہو اور مصطفیٰ کا گھر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد دیکھے ہو، کیا وہ آنکھیں یہ حرام چیزوں کو دیکھنے کے لائق رہ گئی؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ اگر ہمارے یہاں ہم نے کسی کو دعوت دی، کوئی آیا اور آنے کے بعد شور شرابہ کیا، مستی مذاق کیا اور لوگوں کو تکلیف دیا اور پھر چلا گیا، تو ہم تو یہی لوگ ہم سے یہی کہیں گے کیسے کو بلائے تھے تم یار، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ایسے کو کوئی مہمان بناتا ہے؟ تو اللہ نے مہمان بنایا تو کم از کم اس عطا کی لاج بھی تو رکھو، اس عطا کی لاج بھی تو رکھو. اس عطا کی لاج کیا ہے کہ بس آج کے بعد میرے مولا تو جو کہے گا، تیرا جو فرمان ہوگا وہی میں کرتا رہوں گا. اور یاد رکھو مومن کے لیے دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے آخرت کی جگہ در حقیقت عیش کی جگہ ہے، آخرت کی جگہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے سارے ارکان آپ نے سماعت فرمائے. اب مکہ مکرمہ میں آپ ہوں گے، آرام بھی کریں، طبیعت کا خیال بھی رکھیں اور تھکان بھی تھوڑی سی اتاریں، اور پھر اس کے بعد طواف کعبہ میں مصروف رہیں. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص طواف کعبہ کرتے کرتے تھک گیا اور اس کے پیر میں درد شروع ہو گیا، اللہ رب العزت ان پیروں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. میں دیکھتا ہوں کہ بازار گھومتے گھومتے لوگ تھک جاتے ہیں، طواف کرتے کرتے انہیں بہت رش ہے، کیسے طواف کریں گے؟ تو گئے کیوں ہو پھر آپ؟ کیا نیت لے کر کے گئے ہو؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور صرف یہ بھی سوچو کہ آپ کعبہ کو دیکھیں گے، ہم کعبے کو دیکھیں گے، تو یہ دیکھتے وقت کچھ سوچو بھی تو صحیح.
وقت نہیں ہے، ورنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل بتاتا کہ یہ گھر بنا کیسے۔ کعبے کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھری ہوئی چیز، ابھری ہوئی جگہ کو کعب کہتے ہیں۔ تو یہ زمین سے تھوڑی سی ابھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں لغوی اعتبار سے کعب کے معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی چیز کے، اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کعبہ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ وضو کے اندر چہرہ دھونا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہ جو ہڈی جو ہے نا ٹخنوں کی وہ ابھری ہوئی ہے نا، اس لیے اس کو بھی کعب کہتے ہیں، اس کو بھی کعب کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب کعبے کو دیکھو اور پہلی نظر پڑتے ہی دل عجیب کیفیت سے ہمکنار ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس کعبے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر سنو، کعبے کو قبلہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کعبے کو دیکھو تو یہ سوچو یہ وہی کعبہ ہے جس کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو دشمن میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ پر اوجڑیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا تھا، تو لوگوں نے ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کر، چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا بھی تھا، اور ان کو اتنا زد و کوب کیا تھا کہ یہاں تک انہوں نے گمان کیا کہ حضرت صدیق اکبر وصال فرما چکے ہیں۔ یہ وہی کعبہ ہے۔ سب نے تکلیف اٹھائی، صحابہ نے تکلیف اٹھائی، تابعین نے تکلیف اٹھائی، تبع تابعین نے تکلیف اٹھائی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی۔ تکلیف انہوں نے اٹھائی، آج راحت ہم کو ملی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ کوئی گلے میں پھندا ڈالنے والا ہے، نہ پتھر برسانے والا ہے، نہ اوجڑی رکھنے والا ہے۔ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور ہمیں ثواب کا موقع عطا فرما دیا۔ یہ وہی کعبہ ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے دروازے کو پکڑ کے حضرت غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہی کعبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کے واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے کعبہ کی گلاس کے اندر منہ چھپائے کسی کو روتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، مجھ پر کرم کی نظر فرما دے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے اس دعا کرنے والے کو کعبہ کے غلاف سے نکلتے دیکھا تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کوئی اور نہیں تھا، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین تھے۔ آپ سوچو جن کی قربانیوں سے اسلام پھیلا ہے وہ وہاں جا کر اس طرح سے روتے ہیں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کعبے کے سامنے میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، بغل میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہے ہیں، دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں، موبائل پر باتیں کر رہے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تک مسلمان حرم کی تعظیم کرتے رہیں گے ہلاک نہیں ہوں گے، اور جب حرم کی تعظیم چھوڑ دیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں مکہ مکرمہ میں، حرم کعبہ کے اندر دیکھیے، حرم مدینہ میں دیکھیے، گپ شپ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا
کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں جہنم کی آگ کا انتظام کرتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے خوب حرم کا احترام کرو، خوب تعظیم کرو، خوب اس کا احترام بجا لاؤ. آپ میاں بیوی ساتھ میں ضرور طواف کریں لیکن ادب کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے، نگاہیں نیچی ہوں. اس لیے کہ کعبے کا طواف در حقیقت اقبال جرم ہے کہ مولا ہم تیری نافرمانی میں زندگی گزارے ہیں، آج تیرے گھر کا طواف اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے پروانہ شمع کے ارد گرد طواف کر رہا ہو. میرے مولا بس ہمارے اس طواف کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کے لیے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے پلٹیں گے نا تو آپ کی زندگی میں آپ کو سوائے نیکیوں سے کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا، آپ کو لطف ہی نہیں آئے گا. اور کیا ہے اس دنیا کے اندر آپ مجھے بتاؤ نا کیا ہے. روزانہ بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں، حضرت طبیعت گھبراتی، اچھا نہیں لگتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بیماری عام ہو چکی ہے بے قراری کی. تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل بے چین ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا. نیکیاں کرو اور اس در پاک پر جانے والا خوش نصیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو بہت احتیاط رکھیں. میں آپ کو بازار جانے سے بھی نہیں روک رہا کہ آپ جائیں، اپنے گھر والے دوست احباب ان کے لیے خریدیں، لیکن یہی مقصد نہ ہو آپ اپنے ٹائم ٹیبل اور آپ اپنی عبادت کے حوالے سے غور کریں کہ آپ کتنی عبادت وہاں کر رہے ہیں. قرآن مقدس ختم کریں، کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کریں، طواف کعبہ کریں. اور وہاں پر سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کثرت سے کریں، جتنے ہو سکے آپ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری. سبحان اللہ، ابھی تو آپ نے مدینے جانے کا ارادہ ہی کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جب کوئی مدینہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے، اس کے مدینے پہنچنے سے پہلے فرشتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سفر کو جاتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کرو تاکہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے حضور سلام پیش کریں. مدینے کی حاضری کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مدینہ منورہ صرف میری حاضری کی نیت سے آیا، کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سینہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے. وہ کہتے بس حج کرو اور چلے آؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے دشمنی کی، دشمنی کی اس نے. آپ کا محبوب، آپ کسی علاقے میں جاؤ اور اس علاقے سے تھوڑے سے فاصلے پر رہتا ہو، آپ اپنا کام پٹا کر وہاں سے آ جاؤ اور اپنے محبوب کے پاس نہ جاؤ تو وہ کیا سوچے گا؟ ارے ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے، حضور کے صدقے. بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تو کہتے ہیں اللہ اللہ، کیا خوب کہتے ہیں، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ رب العزت نے سرکار کے صدقے میں حج تو کرا دیا، اصل مراد تو یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں. نہایت ہی ادب کے ساتھ مدینے کا سفر شروع کریں، راستے بھر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، باوضو اس سفر کو جاری رکھیں.
مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچیں سب سے پہلے اپنا سامان اور اپنی رہائش کے حوالے سے جو انتظامات ہوں اس کو اچھی طریقے سے انجام دیں، اور انجام دینے کے بعد آپ تھوڑی سی تھکان اتار کر اچھی طریقے سے غسل کر کے اچھے لباس زیب تن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نکلیں۔ ممکن ہو کوشش کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، غریبوں کو کچھ دے دیں، اور اگر آپ کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں یا کوئی غریب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ باب البقی سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب جبریل سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، باب السلام سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن داخل ہونے سے پہلے دروازے پر تھوڑی دیر ادب کے ساتھ کھڑے رہیں اور دل ہی دل میں آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کے روضہ پاک کی جالی کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ بس اس طریقے سے اجازت لے کر اپنا دایاں پیر مسجد نبوی شریف میں داخل کریں، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت یہ ہر مسجد میں کر لیں۔ کسی بھی مسجد میں جائیں تو درود شریف پڑھیں اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، 2 رکعت ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہوں سے بوسہ لیتے ہوئے سنہری جالیوں کی جانب بڑھیں، اور پھر یہ سوچیں، جاتے جاتے یہ سوچیں کہ کیا ہمارا گناہ آلود جسم اس لائق ہے کہ ہم حضور کو دکھا سکیں؟ ہے اس لائق؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ جس مدینے میں ہم حاضر ہیں اور جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہونے کے لیے گئے ہیں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ رسول میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا اسے قیامت تک دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، ادب سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو میرے محبوب آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی شفاعت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ وہاں سے مغفرت کا پروانہ مل ہی جاتا ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے میدان عرفات میں یہ تصور کرنا کہ یہاں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ شک، یہ شبہ، یہ تصور، یہ وہاں کے لیے گناہ ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ تصور کرنا کہ آقا کی بارگاہ میں میں کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا یا نہ ملے گا، یہ اس دربار کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ چپ بھی رہو تو سنا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری ہماری بہنیں وہ بھی حاضر ہوں گی لیکن انہیں سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کا موقع نہیں ملے گا، ریاض الجنہ میں مسجد نبی شریف میں، اور وہاں سے وہ سلام پیش کریں گی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں دیکھتی ہیں کہ بہت ساری عربی جاننے والی بہنیں، بہت ساری پڑھی لکھی بہنیں بہت اچھے انداز میں سلام پیش کرتی ہیں، مرد حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں لوگ سلام پیش کرتے ہیں،
اور انہیں کچھ نہیں آتا تو پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کیسے سلام پیش کریں. تو میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کی رہنے والی عورت جسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے دیکھا پڑھی لکھی خواتین بہت اچھے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی ہیں. تو اندر سے وہ گھبرائی، بے چین ہوئی، احساس کمتری کی شکار ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی، آقا میرے پاس ان کی جتنا علم نہیں ہے اور میں ان کی طرح اچھے لفظوں میں سلام پیش نہیں کر سکتی، میں ان پڑھ ہوں، لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آقا جو سلام انہوں نے پیش کیا ہے میری طرف سے بھی یہ سلام آپ قبول فرما لیں. رات ہوئی، ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں دیہاتی عورت کے صدقے میں آقا نے سب کے سلام کو قبول فرما لیا. یہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہوشیار وہاں نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند وہاں نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ ہر آنے والا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہے اور ہر ایک کا اس بارگاہ کے اندر اپنا اپنا مقام ہے. خبردار خبردار خبردار، کعبے کے سامنے بلند آواز سے لبیک پڑھ سکتے ہو، کعبے کے سامنے بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کی صدائیں لگا سکتے ہو، رو رو کر دعائیں کر سکتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ یہاں تھوڑی بھی آواز اونچی ہوئی زندگی کا عمل کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا. اس لیے بلند آواز سے یہاں رو بھی نہیں سکتے، بلند آواز سے یہاں سلام پیش بھی نہیں کر سکتے، بلند آواز سے یہاں دعا کر بھی نہیں سکتے، بس نگاہیں جھکی ہوئی اتنی پست آواز میں ادب و احترام سے. اور یہ نہ سوچو کہ ہم بلند آواز سے درود و سلام پیش نہ کریں گے تو حضور کیسے سنیں گے. ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا. تو جو رسول شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتے ہوں، وہ رسول اپنے آنے والے غلام کے سلام کو بھی سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں. یہاں ایک خاص بات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عرض کروں کہ سب سے اہم چیز جو مانگنی ہے عرفات کے میدان میں بھی اور حضور کی بارگاہ میں بھی، وہ مغفرت کی بھیک مانگنی ہے. اس بات کو یہ ذہن میں رکھو، بخشش مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو اپنے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مغفرت کی بھیک مانگو. اور یہ صحابہ نے طریقہ بتایا. ایک صحابی اپنی والدہ سے عرض کرتے، ماں مجھے آپ اجازت دو کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کروں. تو ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹے آپ تو ہمیشہ حضور کی اقتدائی میں نماز ادا کرتے ہو، آج یہ اسپیشل پرمیشن لینے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، ماں آج ایک نیت سے میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میرے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹے، میری دعا ہے تمہارے ساتھ. وہ گئے، ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی. موقع نہ ملا اپنا معافی ضمیر پیش کرنے کا. عصر کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کی، موقع نہ ملا معافی ضمیر پیش کرنے کا. مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، موقع نہ ملا اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کا. عشاء کی نماز ادا کی اور موقع بھی نہ ملا. تو عشاء کی نماز کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے لگے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے غلام میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، بلکہ پلٹ کر حضور نے دیکھا اور فرمایا، جاؤ اللہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی مغفرت کرے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آنے والا کیوں آتا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں.
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خوب ادب 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 ادب. مدینہ منورہ کا جتنا ادب بجا لاؤ گے اتنا ہی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام و اکرام کی خیرات پاؤ گے. اس لیے کہ اللہ کو مدینے میں رہنے والوں کا سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ مدینے والے کا ادب، ان کے شہر کا ادب. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے کس کس طریقے سے ادب کرتے ہیں اور کس طریقے سے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کو بجا لاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طریقے سے خیرات ملتی. حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلیل القدر صوفیاء کرام ہیں، اپنے زمانے کے ولایت کے تاجدار ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سانس بھی روک لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سانس کی بھی جو آواز آتی ہے یہ حضور کی بارگاہ میں اس آواز کا نکلنا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے ادبی ہے، تو وہ پریکٹس کرتے تھے زمانے تک اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اپنی سانس کو روک لیا کرتے تھے. ادب گاہیز زیر آسماں ادارش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید کی جا. اور یاد رکھو مدینہ منورہ میں جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کا مقام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ خانہ کعبہ عرش کے نیچے ہے. عرش سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو بالکل کعبے کی چھت پر گرے گی. عرش جو بہت افضل و اعلیٰ ہے، جو جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں، فرشتے جس کا طواف کیا کرتے ہیں وہ عرش اعظم ہے. لیکن سارے مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس زمین کے جس حصے سے لگا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ، عرش سے بھی افضل و اعلیٰ، اتنا اونچا مقام ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیں مدینے کی گلیوں میں اولیاء، قطب، ابدال یہ گھومتے ہوتے ہیں. اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ایک عام امتی ہی نہیں، وقت کے بڑے بڑے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مدینے سے دور تھا، عراق میں تھا، تو وہاں سے جب آپ کو سلام پیش کرتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر میرے ہونٹ ایک دوسرے سے مل جاتے اور آپ کے نام کا بوسہ لے لیا کرتے. آج تو میں آپ کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، حضور میں سلام پیش کروں گا تو کیا آپ اپنا دست مبارک باہر نہیں نکالیں گے جسے میں چوم لوں؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سلام پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم مزار اقدس سے باہر نکالا. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دست مبارک کا بوسہ لیا اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی حضور کے مواجہ اقدس کے سامنے حاضر تھے، جنہوں نے بھی حضور کے دست مبارک کو دیکھا، اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی. تو وہاں مانگنے والے عجیب عجیب شکل میں ہوتے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ہوتے ہیں. بس نہایت ہی ادب سے جاؤ، بھیک مانگو اور یہ یاد رکھو اتنا ملتا ہے اور آقا اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دامن نہیں کہ ہم اسے سمیٹ کر رکھ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات جس طریقے سے یہ فرمایا گیا کہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ویسے ہی
ایک بزرگ نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، مغفرت کی بھیک مانگنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ حضور زندگی آپ کی پسند کی دو، موت ہماری پسند کی دو. زندگی آپ کی پسند کی دو، موت ہماری پسند کی دو. زندگی حضور کے پسند کی مل جائے تو ہماری موت کی ہماری پسند کیا ہے کہ اللہ مدینے میں ہمیں موت عطا فرمائے. تو زندگی حضور کے پسند کی مل جائے اور موت ہماری پسند کی مل جائے تو ہماری معراج ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. جو مدینے میں مرا اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اللہ ہم سب کو بھی مدینے میں موت نصیب فرمائے. میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طریقے سے نوازتے ہیں. ایک مسافر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، کوئی پہچان والا نہ تھا. اور اس زمانے میں سچویشن یہ تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ لوگ جیسے عام طور پر مسجدوں میں قیام کرتے ہیں ادھر ادھر دوسری جگہوں پر، ویسے ہی کچھ لوگ آتے تھے، کوئی جگہ نہ ہوتی تھی تو مسجد نبوی شریف میں قیام بھی کر لیتے تھے. ایک مسافر آئے مسجد نبوی شریف میں، انہوں نے قیام کیا. 3 روز ہو چکے تھے، کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا تھا. سوچتے ہیں میں کسی سے کیوں کہوں میرے آقا کے ہوتے ہوئے، کسی سے کیوں کہوں. تو پھر ہوا یوں کہ ایک مرتبہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی عالم میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے حضور آپ کے در کا مسافر ہوں، مہمان ہوں، بھوک لگی ہے، کرم کی نظر فرما دیں. اسی عالم میں ادھر خواب میں وہ کہہ رہے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روٹی پیش فرمائی، انہوں نے آدھی روٹی کھا لی، پھر آنکھ کھلی تو وہ آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں تھی، آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں. اس لیے یقین رکھو، یقین رکھو، عقیدہ پختہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یقیناً 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 خیرات ملے گی، ملے گی اور ملے. اب یہاں بہت ساروں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یار میں وہاں پر یہ دعا مانگ کر کے آیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ آپ جواب دیں، کتنے طریقے ہیں؟ میری اسٹیمینا بلبل باغ مدینہ جتنے کہ 4-4 5-5 گھنٹے میں چلا سکوں. میں بہت مختصر والا آدمی ہوں تو میں شارٹ میں، تو سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات. تو دعا کی قبولیت کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر ایک کی دعا کو. اب جیسا کہ ایک شخص حاضر ہوا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور میں زمانے سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو حضرت آپ کچھ کرم کی نظر فرما دیں، میرے لیے دعا فرما دیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے ایسی بات فرماتے ہیں کہ میں کسی کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں، میں مداخلت نہیں کرتا ہوں. کہا حضرت اس میں کسی کے کام میں مداخلت کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ فرمایا نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پکار کی جواب دوں گا. تو تمہیں کس چیز کا حکم دیا؟ تو کہا مانگنے کا. کہا اب دعا قبول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو بولے اللہ کی ہے. تو کہا اللہ قبول کرنے کی بات جب اس نے کیا ہے تو میں تو قرآن پڑھا ہوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اب اللہ کے کام میں انٹرفیئر کیوں کروں کہ مولا تو جو قبول نہیں کر رہا ہے جلدی سے قبول کر لے، یہ میرا کام نہیں. میں تو اتنا جانتا ہوں، اس نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو. تو میں اپنے رب سے مانگنے کے لیے اور تمہیں بھی اسی کام کی تلقین کرتا ہوں، تم رب سے مانگتے جاؤ، اس کے جواب کا کیا ثمرہ اور اس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ تمہاری ہماری ذمہ داری نہیں، یہ کام رب کا ہے. جب رب نے فرمایا ہے تو وہ ضرور قبول فرمائے گا.
ضرور قبول فرمائے گا. تو دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. فرمایا گیا بندہ اللہ عز و جل سے کوئی چیز مانگتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے مکان چاہیے. اب اس بندے کی سچویشن یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور بندے کو علم نہیں ہوتا. اب مکان بھی ہو اور وہ مصیبت آ جائے تو اس کے لیے تکلیف ہو جائے تو مصیبت دور کرنا مکان سے زیادہ ضروری. تو اللہ اس بندے کی دعا اس طریقے سے قبول فرماتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. وہ مانگتا کچھ ہے, اس کے حق میں بھلا کوئی اور چیز ہو, بھلائی کسی اور چیز میں ہوتی ہے تو اللہ اس طرح دعا قبول کرتا ہے کہ اس کی مشکل دور فرما دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نہ دنیا میں کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ آخرت میں وہ تکلیف میں گرفتار ہو جائے تو اس دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ اس طرح قبول فرماتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ دینے کی بجائے اللہ اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو دعا کی قبولیت کے یہ 3 طریقے ہیں. یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ عز و جل ضرور بالضرور عطا فرماتا ہے. اب یہاں ایک بہت چبھتی ہوئی بات عرض کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری گفتگو ہے اور اس کو بہت ٹھنڈے کلیجے سے آپ سنیں اور اسے ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. حج کو جانے والے خاص طور پر اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پہلے کے دور میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایسا ہوتا تھا کہ جوتے سنبھالنے والے, چپل سنبھالنے والے وہاں پر خدام ہوا کرتے تھے. لوگ جاتے تھے اپنے جوتے چپل رکھ دیتے تھے, ان جوتے چپلوں کا وہ خیال کرتے تھے. ایک شخص مسجد نبوی شریف میں پہنچا, جوتے چپل اس نے باہر رکھے, اندر گیا, حاضری دے کر کے آیا اور پھر حاضری دینے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینے کے گرد و غبار کو سرما بنانا چاہیے, مدینے کی مٹی کو سرما بنانا چاہیے. تو اس نے اس وقت مدینے کی جو گرم مٹی تھی اس کو سرمے کے طور پر سلائی کے اندر ڈال کر کے اس نے جو ہے اس سے اپنی آنکھوں میں لگا لیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب اسے پھر سے حاضر ہونا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو اب وہ گرتا پڑتا, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچا, گر گیا. جیسے دروازے پر پہنچ کر کے گرا تو جو مسجد کے دروازے پر خادم تھے انہوں نے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا. رات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, تیری آنکھوں کی روشنی نہیں. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ اندر 1 رات کے لیے چھوڑ دو. مسجد نبوی شریف کے دروازے کو بند کرنے سے پہلے مجھے اندر چھوڑ دو, میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تیری تمنا پوری کی جائے گی. رات ہوئی, اس بندے کو وہ اندر لے گئے, بٹھا دیا, باہر سے دروازہ بند کر دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں تو فکر نہ کر, تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نصیب ہو جائے گی. جب آج سب چلے جائیں گے تو آخر میں تجھے لے کر میں مسجد نبوی شریف کے اندر رات بھر بیٹھوں گا. تو اسی طریقے سے وہ 3 راتیں وہاں پر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس نے گزاری. اور اس کے بعد چوتھے دن مسجد کے دروازے پر جو خادم تھے انہوں نے اس شخص سے کہا تیری آنکھوں کی روشنی بھی آ گئی ہے اور تیری حاضری بھی یہاں کی ہو گئی, تجھے بہت کچھ سرکار کی بارگاہ سے مل چکا, اب تو تشریف لے جا, اب جا سکتا ہے. کہا حضور اب کیوں بھیج رہے ہو, اب تو جینا بھی یہاں اچھا لگتا ہے اور مرنا بھی یہاں پسند ہے, مجھے یہیں رہنے دیں. کہا نہیں, اب تو چلا جا. اب وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اب میرا دل کہیں اور کہاں لگے گا, مجھے یہی رہنے دو. اب جو میں عرض کر رہا ہوں نہیں سے سنو. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر تم زیادہ دنوں تک مدینے میں رہے تو تمہیں بیوی بچوں کا خیال پریشان کرے گا.
تو مدینے میں رہ کر کے تمہارا دل کہیں اور لگا ہو، یہ مدینے کی بے ادبی ہے، اس لیے تم جلدی سے چلے جاؤ تاکہ کہیں بھی رہو تمہارا دل مدینے میں لگا رہے، تمہارا دل مدینے میں لگا رہے۔ تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مدینے میں رہیں تو مدینے والے سے دل لگا کر کے رکھیں، انشاءاللہ العظیم ان سے دل لگائیں گے تو ان کے صدقے میں ساری بگڑی بنتی چلی جائے گی، سارا کام بنتا چلا جائے گا۔ جب تک رہیں مدینے میں ادب و احترام کے ساتھ رہیں، جنت البقیع شریف کی زیارت کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ میں دو عمل کی خاص آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے، نماز و طواف کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کریں اور مدینہ منورہ میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کریں، اور کم از کم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ملا کر کے 51,000 مرتبہ درود شریف یا 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر انشاءاللہ آپ لوٹیں گے تو اللہ نے تو معاف کر دیا ہی، حضور کے صدقے میں شفاعت کا مزدہ مل ہی گیا، انشاءاللہ باقی کی زندگی بھی آقا کی یاد میں اور رب کی یاد میں انشاءاللہ گزرنے لگ جائے گی۔ یہ مختصراً آپ کو باتیں بتائی گئی۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ادب کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج میں فسق، رفث اور جدال، یہ 3 چیزوں سے بچنا بے پناہ ضروری ہے۔ جو ان 3 چیزوں سے بچا اسے حج مبرور کی سعادت نصیب ہوگی، اور حج مبرور کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا صلہ جنت ہے، اس کا صلہ جنت ہے۔ اب آج سے جتنے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں میرے بھائی اور جتنی بھی بہنیں جا رہی ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے، اب کسی آرڈینری کے آپ مہمان نہیں بن رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن رہے ہو، تو ایسے بن کر کے یہاں سے جاؤ کہ رب بھی راضی ہو جائے اور اس کے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں۔ آج سے سیریل، پکچر، گانے، باجے، تماشے، بے پردگی سب بند کر دو، اور آج سے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہیں سے سنور کر جاؤ گے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے اور رب کی بارگاہ سے بے پناہ انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت اچھوں کے حج کے صدقے میں سب کے حج کو قبول فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو، گھر کے مردوں کو ضرور بے ضرور سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں بھیجے، تاکہ بچے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔